अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नावल 11 एपिसोड नंबर 5। मीना ने सामान लाकर नाजलीन को दिया। नाजलीन खुश हुई। हंसो मत काल गर्ल। मीना के ये अल्फाज सुनकर नाजलीन को दिल दुखा। वो दोबारा दुराब के रूम में चली गई और फर्श पर बैठ गई। दुराब वाशरूम से बाहर निकला। इसने टॉवल कमर तक बांधा हुआ था। नाजलीन की नज़र पड़ी तो शर्मा कर नज़र चुराने लगी। दुराब शैतानी मुस्कुराहट के साथ जीन्स और शर्ट पहन चुका था। तुम्हें मीना ने सामान दिया? इसने बालों को काम करते हुए पूछा। तुम नीचे क्यों बैठी हुई हो? वो क्या तुम ये मासूमियत का ड्रामा बंद करोगी? तुम थकती नहीं ये ड्रामा कर कर के? ये सुनकर नाज़रीन की आंखों से आंसू निकला। लेकिन सर, कल आपने ही तो बोला था। क्या बोला था? वो चिल्लाया कि मेरी जगह आपके कदमों में है। इसने नज़रें चुराईं। इसका जवाब सुनकर दुराब शॉक हुआ था। इसे शर्मिंदगी हुई। ये सब भूल जाओ और बेड पर बैठो, इसने ईगो से कहा। वो दोनों नाश्ता करने लगे जो मीना ने सर्व किया था। अच्छा मैं चलता हूँ, और हाँ तुम घूम सकती हो घर में। ओके। वो चंद कदम गया और फिर रुक गया। नाज़लीन की तरफ मुड़ा। नाजो यहाँ आओ और मुझे किस करो। नाज़लीन का रंग उड़ चुका था। वो आहिस्ता कदमों से गई और इसके गाल पर होंठ रखे। तुम्हें अभी भी किस करना नहीं आया? दुराब ने अगले ही पल इसे दीवार से पिन किया और उसके होंठों पर दीवाना मार झुका। नाज़लीन ने उसका साथ ना दिया। अभी भी दर्द है? दुराब ने अपने होंठ जुदा किए। नहीं, अब नहीं है। दुराब ने उसके माथे पर लब रखी और चला गया। जाओ और प्लान पर अमल करो, राशिद ने कहकर लगाया। दूसरी तरफ नाज़लीन टेरेस में बैठी थी। वो रोड को देख रही थी जब इसकी नज़र एक पप्पी पर पड़ी। वो मुस्कुराने लगी। पप्पी ज़ख्मी था जिसकी वजह से लंगड़ा रहा था। अरे वो तो ज़ख्मी है। वो सीढ़ियों से नीचे आई और सिक्योरिटी गार्ड से छुपने लगी। इसने ईंटें जमा की और इसकी सीढ़ी बनाई। इसने गार्डन वाली दीवार को अबोर किया और रोड तक पहुंची। अरे पप्पी कहाँ चला गया? वो तलाश करने लगी। इसने कॉल उठाई। तेरे मेंशन में बम है क्या? बदला लेने का वक्त आ चुका है। बचा सकता है तो बचा ले अपने मेंशन को। तेरे पास 45 मिनट हैं इसके बाद। दूसरी तरफ से कहका सुनाई दिया। वटता दुराब ने दानियाल और हाशिम को कॉल की। इसने नाज़रीन को कॉल की तो इसका फ़ोन बंद आ रहा था। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? वो मेंशन गया जहाँ सब अलर्ट थे। सब बाहर आ गए। इसने हाशिम से पूछा। इसने यहाँ वहाँ देखा। नाज़रीन कहाँ है? सर वो बाहर नहीं आई। मीना ने बताया। तुमने उसे बताया था? नहीं सर। उफ शिट। वो घर के अंदर भागा। यार सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, हाशिम ने बताया। मैं भी आता हूँ, दनियाल जाने लगा जब अलीशा ने उसे रोका। नहीं तुम नहीं जाओगे। नाजो नाजो। दुराब अपने रूम में तलाश करने लगा। कहाँ है नाज़लीन? मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। दुराब चल, अभी वक्त कम रह गया है, बम फट जाएगा। इसे छोड़, हाशिम ने उसे कहा। कितना वक्त है? 15 मिनट। बम अभी तक नहीं मिला। नहीं मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे ढूंढ लूँगा। इसने पप्पी को उठाया और उसे हिलाने लगी। इसके बाद प्यार करने लगी जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेबी मैं हूँ पापा, राशिद ने उसे कहा। नाज़लीन ने मुड़कर उसे देखा तो अपने बाप के गले लग गई। पप्पी इसके हाथ में ही था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ट्रिप पर गई थी ना? जी पापा, आज ही आई हूँ। ओके घर चलो। पापा मैं कल आऊँगी, आज मुझे कुछ काम है। ओके बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो पप्पी लेने आई थी। वो मैं। राशिद घबरा गया। पापा आप भी ना। चलें घर जाएं अब, कल मिलूँगी। राशिद ने उसका माथा चूमा और थोड़ा दूर जाकर इसने नंबर मिलाया। मैं घर जा रहा हूँ, तुम अपना काम ठीक से करना। नाज़लीन वापस मेंशन जाने लगी। भाई चल, तू जा मैं आता हूँ। दुराब अभी भी नाज़लीन को तलाश कर रहा था। 5 मिनट रह गए हैं, चलो, हाशिम चीखा था। तुम जाओ प्लीज़ जाओ, दुराब ने उसे जाने का कहा। हाशिम की आंखें भर चुकी थीं। तुझे मेरी कसम है, जा यहाँ से, दुराब ने कहा। हाशिम ने उसे गले लगाया और आखिरकार चला गया। नाज़लीन नाज़लीन। वो मेंशन आई तो सब बाहर थे। क्या हुआ, तुम नाज़लीन हो? हाशिम उसकी तरफ आया। जी। व्हाट द हेल, तुम इधर हो और दुराब तुम्हें अंदर तलाश कर रहा है। हाशिम को गुस्सा आया। बम फटने में 5 मिनट रहते हैं। दानियाल उसकी तरफ आया। बम? नाज़लीन ने पप्पी को सड़क पर रखा और मेंशन के अंदर चली गई। नाज़लीन रुको, हाशिम ने रोकना चाहा। सर। वो मेंशन के अंदर चली गई। दुराब ने उसे सुना। नाज़लीन कहाँ हो तुम? दुराब ने उसे देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ आए और गले लग गए। बम फटने में 1 मिनट बाकी था। वो उसे लेकर भागा, लेकिन मेन दरवाजे उसकी पहुंच से दूर था। बाहर घर की दुआ कर रहा था। नाज़लीन भागो। दुराब ने उसको अपने साथ घसीटा। 10 सेकंड रहते थे। इसने नाज़लीन के साथ स्विमिंग पूल में छलांग लगाई। बम फट चुका था। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। दुराब, सब चिल्लाए थे। मुझे जाने दो, मुझे दुराब को बचाना है, हाशिम चिल्लाया था, लेकिन अलीशा ने उसे रोका। अलीशा जाने दो मुझे, मेरा भाई खतरे में है। दनियाल रोने लगा। सारे मेंशन को आग लग चुकी थी। वो दोनों पूल के अंदर की सतह में थे। दुराब ने बाहर देखा, निकलने का रास्ता नजर न आया। एक खौफनाक धमाका हुआ था। नाज़लीन ने दुराब को थामा हुआ था। अगले ही लम्हे में बेहोश हो चुकी थी। दुराब ने उसे मजबूती से थामा, इसे पूल के अंदर म्यान में ले गया।
اب کیا کرو، باہر جانے کا راستہ نہیں ہے، ہر طرف آگ ہے۔ دوسری طرف ہاشم اور دانیال کی بری حالت تھی، لیکن علیشہ ان کی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ دانیال نے فائر ڈپارٹمنٹ کال کی تھی۔ نازو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، یہ سیف نہیں ہے، مینشن کبھی بھی گر سکتا ہے۔ دوسری طرف سے نازلین سے کوئی جواب نہ ملا۔ نازو، دوراب نے گال تھپتھپائی۔ اف، یہ تو فینٹ ہو گئی ہے، اب مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے نازلین کو کندھے پر اٹھایا اور پول سے باہر آیا۔ اس نے سوئمنگ پول کا پائپ لیا اور آگ بجھا کر راستہ بنایا اور باہر نکل آیا۔ ہمت کر کے آخرکار وہ مین گیٹ تک پہنچ گئے، لیکن پائپ میں پانی ختم ہو چکا تھا، اسے بھی ابھی ختم ہونا تھا۔ دوراب نے نازلین کو اپنی شرٹ سے ڈھانپا اور ٹانگوں سے دروازے کو کھولنے لگا۔ اس کا پاؤں جلنے لگا، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ ہاشم نے اسے باہر نکلتا دیکھا۔ کوئی پانی لاؤ، وہ چلایا تھا۔ کار نکالو، ہسپتال جانا ہے، دوراب نے چیخ کر کہا۔ پپی نے نازلین کو دیکھا تو وہ بھی پیچھا کرنے لگا۔ نازلین بے ہوش ہو چکی تھی۔ دوراب نے دانیال اور ہاشم کو گاڑی نکالنے کا کہا، جو کہ مینشن سے دور کھڑی تھی۔ دوراب بیک سیٹ پر نازلین کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ دانیال نے گاڑی ڈرائیو کی۔ وہ پپی، جو کہ نازلین کو دیکھ کر ہمدردی برت رہا تھا، اب چپکے سے گاڑی میں داخل ہوا، لیکن دوراب نے محسوس نہ کیا۔ اسے نازلین کی فکر تھی۔ دوراب کو ہوش ہی کہاں تھی، اسے بس نازلین ہوش میں چاہیے تھی، جس کے لیے وہ اس کے گال تھپتھپا رہا تھا تو کبھی اسے دیوانہ وار چوم رہا تھا۔ نازلین نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولی تھیں، لیکن دوراب کا چہرہ اتنا نزدیک دیکھ کر آنکھیں موند دیں۔ وہ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، نازلین ٹھیک ہو جائے گی، وہ بس ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے دوراب کو تسلی دی۔ دوراب نے نازلین کو ہسپتال چھوڑا اور خود اپنی مخصوص جگہ پر پہنچا، جدھر وہ پلاننگ اور اسے عمل کرنے کا کام انجام دیتا تھا۔ کیا نازلین مینشن میں تھی؟ کہیں اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ سر، مجھے نہیں معلوم، ہاسپٹل میں ہے اب، دوسری طرف سے جواب آیا۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ کیا ہوا انکل؟ آریان نے جب راشد کو پریشان دیکھا تو پوچھا۔ بیٹا، نازلین ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، مجھے جانا ہوگا۔ کیا ہوا میری پری کو؟ ہاسپٹل؟ چلو چلیں۔ آریان نے اس کے بچپن کا دوست تھا جو اسے بہت ہی پیار کرتا تھا، لیکن اس کی حالت کا سن کر وہ بہت شوق ہوا تھا۔ پتہ لگاؤ یہ سب کس نے کیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ایسا کرنے والا کوئی کلوز ہی ہے، میں اس باسٹرڈ کو چھوڑوں گا نہیں، دوراب نے غصے سے کہا، جس پر دانیال بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں کہیں چلے جانا چاہیے، ورنہ تمہاری زندگی خطرے میں رہے گی، ہاشم نے دوراب کو کہا۔ میں اپنے آئی لینڈ جا رہا ہوں، وہیں سے باقی کا آفس ورک اور مافیا ورک کروں گا۔ اوکے، ہم تمہارا پرسنل پلین ریڈی کرواتے ہیں، ہاشم نے دوراب کو کہا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس دشمن کو آسان موت نہیں دینا۔ دوراب کی آنکھوں میں خون دوڑ رہا تھا۔ اوکے سر۔ اچھا، مجھے کچھ کام ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ دوراب چلا گیا۔ راشد اور آریان ہاسپٹل پہنچے تھے۔ نازلین ابھی بھی ہوئی ہوش تھی۔ انکل، میں نے پتہ لگا لیا ہے، یہ صرف ڈر کی وجہ سے ہے، فینٹ ہوئی ہے، آریان نے آ کر بتایا۔ یہ سب اس اضطراب شاہ کی وجہ سے ہوا ہے، میں اسے مار ڈالوں گا۔ ہمارا پلان پھر سے کامیاب نہیں ہو پایا، راشد نے غصے سے کہا۔ ہو جائے گا انکل، میں اپنے ڈیڈ کا ڈریم ضرور پورا کروں گا، آریان نے چلاکی سے کہا۔ راشد نے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ دوراب ہاسپٹل پہنچا۔ اس کی نظر ان دونوں پر پڑی تھی۔ ان دونوں نے بھی دوراب کو دیکھا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، دوراب نے روب دار آواز میں کہا۔ ہوتے کون ہو تم؟ آریان بھڑکا تھا۔ نازلین کا باس۔ باس؟ راشد شاکڈ ہوا۔ راشد ملک، آپ کی بیٹی روز میرے گھر مجھ سے اکاؤنٹنگ کی ٹریننگ لینے آتی ہے، دوراب نے فخر سے کہا۔ کیا؟ لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ مجھے جانے دیں، وہ بھی اکیلے میں۔ دوراب نے ایک نظر آریان کو گھور کر بات کی۔ وہ روم میں جا کر روم لاک کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک ہی لمحے میں نازلین کا چہرہ چوما۔ نازلین کو ہوش آیا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ دوراب اسے ہوش میں آتا دیکھ کر فوراً ہی پیچھے ہٹا تھا، کیونکہ اس نے اپنی کمزوری نازلین کے سامنے نہیں رکھنی تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنی شرٹ میں چھپائی گن نکالی تھی اور آگے بڑھ کر نازلین کے سر پر رکھی تھی۔ نازلین کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا، کچھ بولنے لگی تھی جب دوراب نے اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو بند رکھا اور اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن پر لے گیا۔ دیکھو، میں نے تمہارے باپ کو یہی بتایا ہے کہ تم میرے پاس اکاؤنٹنگ کلاس لینے آتی تھی۔ دوراب نے وہ اپنا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد پھیرا جو اب نیچے بڑھنے والا تھا۔ نازلین نے فوراً ہی سر ہاں میں ہلایا تھا۔ دوراب کے ناخن اب نازلین کو اپنے سینے پر چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نازلین نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ آئی ول بیک بیبی اینڈ میک یو مائن، ابھی مجھے ایک کام ہے۔ دوراب کا ہاتھ اب نازلین کی گردن پر آ چکا تھا، جبکہ خون کی ایک بوند نازلین کے سینے سے اس کے کپڑوں پر گری تھی۔ اور خبردار، جو تم نے میرے علاوہ خود کو کسی کو چھونے دیا، نہیں تو میں تمہارے باپ کو جان سے مار دوں گا۔ دوراب نے گن اس کے دل کے مقام پر رکھی تھی، جدھر نازلین کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اوکے سر، بمشکل ہی وہ کہہ پائی تھی۔ میں کچھ مہینے بعد واپس آؤں گا بیبی، دوراب نے اپنے ہونٹ کہتے ہوئے ساتھ اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ وہ روم سے باہر جانے لگا جب اچانک اس کا پاؤں پپی کی ٹانگ پر آیا تھا، جو کہ اس کے ساتھ گاڑی میں آیا تھا اور پیچھا کرتے روم تک پہنچ گیا تھا۔ درد کی وجہ سے پپی آواز نکالنے لگا۔ دوراب نے اسے دیکھا تو اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سر، اسے کچھ مت کرنا پلیز، اسے مت مارنا، نازلین کی آواز دوراب کے کانوں میں پڑی۔
اس نے نازلین کو دیکھا، آنسو کی وجہ سے چہرہ سرخ تھا۔ پپی کو فرش پر چھوڑ دیا۔ باہر نکل کر آریان پر نظر پڑی، اس کا انگ انگ جھلسنے لگا تھا۔ آریان جب روم میں داخل ہو چکا تھا، نازلین کو دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پڑی، آریان اس کے پاس آیا۔ نازلین کی خوشی کی انتہا نہ تھی، دونوں نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا۔ آریان نے اسے اپنے ساتھ اسے لگایا تھا جیسے کوئی اسے چھین نہ لے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نازلین کا ماتھا چوما۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ نازلین نے اتنا ہی کہا۔ بیٹا تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ راشد کی آواز آئی۔ سوری پاپا، اٹس اوکے، تم مجھ سے ایک پرومس کرو۔ بولیں پاپا، تمہیں اپنے آگے کی اسٹڈی آریان کے ساتھ لندن میں کرنی ہے، تم لندن چلی جاؤ گی۔ لیکن نازلین کچھ بولنے لگی، لیکن کچھ نہیں، تم جا رہی ہو تو بس جا رہی ہو، نہیں تو تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ آخرکار وہ مان گئی تھی۔ نازلین کی نظر اس پپی پر پڑی تھی۔ آریان وہ پپی پکڑانا کیوٹ ہے نا؟ اس نے آریان سے پپی پکڑ کر کہا اور پپی کو کس کیا۔ دوسری طرف دوراب آئی لینڈ کے لیے نکل چکا تھا۔ میں نے سب کچھ ارینج کر لیا ہے، لیکن تم اس بلڈی کو جلدی سے ڈھونڈو۔ دوراب نے دانیال اور ہاشم کو کال کی۔ اگر اس نے مجھ پر اٹیک کیا ہے تو اب وہ تم سب پر بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ ہاشم نے کچھ بتانا چاہا۔ میں تم سب کے لیے سیکورٹی کا ارینج چاہتا ہوں۔ اور دوراب رک گیا اور ہاشم نے دہرایا، اور تمہاری گرل فرینڈ کے لیے بھی۔ کچھ سوچ کر دوبارہ بولا، اچھا کیا، وہ تمہاری چھوٹی ہائٹ والی، اس کے لیے بھی سیکورٹی کا ارینج کرو۔ ہاشم نے آنکھ ماری۔ دیکھ ہاشم، اس کا کسی کو نہیں پتا، ہمارے نکاح کا کوئی نہیں جانتا، دوراب نے چلا کر کہا۔ اوہ تو وہ ہماری بھابھی ہے، دانیال کو اب پتہ چلا تھا۔ شٹ اپ، بیک ٹو ورک، بولا مت میں تمہارا باس ہوں۔ دوراب نے مصنوعی غصے سے دیکھا۔ بس وہ باس بعد میں، پہلے دوستی ہے ہماری، ہاشم نے کہا۔